السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ کار اسی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں بابرکت رب اللہ کے نام سے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ بابا پیر سکندر کی طرف سے السلام علیکم دوستو۔ آج بابا پیر سکندر تمہارے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہے جس سے انسان اپنے وجود کو کسی بھی شکل میں بنا سکتا ہے، چاہے پرندہ ہو یا جانور ہو، جو چاہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بابا پیر سکندر بتاتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، وہ رات دن بھوکے ہی رہتے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس غریب آدمی کا دوست ایک جادوگر تھا۔ ایک دن جادوگر اپنے دوست کے پاس آیا، اس نے اس کے حالات دیکھے تو بہت برے حالات تھے۔ بس جادوگر بولا، یہ دونوں لڑکے مجھے دے دے، میں ان کو جادو سکھاؤں گا، جب یہ سیکھ جائیں گے تو ایک لڑکا تم لے لینا اور ایک لڑکا مجھے دے دینا، جس کو تم چاہو گے وہی لڑکا میرے پاس سے لے آنا۔ بس جادوگر دونوں لڑکوں کو اپنے گھر لے گیا اور سردیوں کے دن تھے اور صبح ہی جادوگر نے 2 گلاس ایک بڑے لڑکے کو اور دوسرا چھوٹے لڑکے کو دے دیے اور ان کو کہا، جاؤ جنگل سے پانی لے کر آؤ، نہ دریا سے پانی لینا ہے، نہ چشمے سے اور نہ ہی کنویں سے، اور جاؤ جنگل سے پانی لے کر آؤ۔ دونوں لڑکے جنگل میں چلے گئے اور اس جادوگر نے کہا کہ تم الگ الگ جاؤ اور 1 گھنٹے میں پانی جنگل سے لے آؤ۔ بس دونوں لڑکے جنگل میں گھومتے رہے، پانی جنگل میں کہیں نہیں تھا، مگر چھوٹے لڑکے نے دیکھا کہ اس کے پاؤں پر پانی لگ رہا تھا، کیونکہ سردیوں کے دن تھے اس لیے گھاس پر شبنم لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا پانی تو یہ بھی ہے، بس اس نے گھاس میں سے پانی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بس کرتے کرتے اس نے اپنا گلاس پانی سے بھر لیا اور وہ جادوگر کے پاس پہنچ گیا اور بڑا لڑکا خالی گلاس لے کر واپس چلا گیا۔ بس جادوگر سمجھ گیا کہ چھوٹا لڑکا ذہین ہے۔ بس جادوگر نے چھوٹے لڑکے کو جادو سکھانا شروع کر دیا اور بڑے لڑکے کو اپنے جانور جنگل میں چرواتا رہا۔ بس وہ اسی طرح 25 سال تک اسے جادو سکھاتا رہا۔ بس جب وہ مکمل جادو سیکھ گیا تو جادوگر کہنے لگا کہ میں نے جو وعدہ تمہارے باپ سے کیا تھا وہ میں پورا کر رہا ہوں۔ چھوٹا لڑکا سمجھ گیا کہ وہ میرے باپ کو بڑا بھائی دے گا، بس میرا باپ تو پھر بھی غریب ہی رہ جائے گا کیونکہ بڑے بھائی نے جادو سیکھا ہی نہیں۔ بس چھوٹے لڑکے نے کسی کے ذریعے اپنے باپ کو پیغام پہنچا دیا کہ تم نے چھوٹے لڑکے کو لینا ہے، تم نے بڑے لڑکے کو نہیں لینا۔ بس اس جادوگر نے ان دونوں بھائیوں کے باپ کو پیغام پہنچا دیا کہ فلاں دن آئیں اور ایک لڑکا تم لے جاؤ۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بس کے والد اسی دن پہنچ گئے۔ جادوگر نے چھوٹے لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے پہنا دیے اور بڑے لڑکے کو خوبصورت کپڑے پہنا دیے اور سامنے بٹھا دیا۔ بس ان بچوں کے باپ کا دل تو یہی کر رہا تھا کہ میں بڑے بچے کو لے جاؤں، لیکن اس نے پیغام کی وجہ سے چھوٹے لڑکے کو چنا۔ بس جادوگر کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور کہنے لگا، اے میرے دوست، تو پاگل ہو گیا ہے، یہ بچہ تو دیوانہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تم بڑے لڑکے کو لے جاؤ۔ بس وہ کہنے لگا، میں چھوٹا لڑکا ہی لے کر جاؤں گا۔ بس جادوگر بے بس ہو گیا، وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے لے جاؤ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بس وہ دونوں باپ بیٹا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس راستے میں باپ کہنے لگا، میں نے تمہیں لے تو لیا ہے لیکن تو مجھے کیسے امیر کرے گا، گھر میں تو میں بھوکا مر رہا ہوں۔ بس بیٹا کہنے لگا، ابا جی دیکھ، میں ابھی بیل بنتا ہوں تو مجھے بازار میں بیچ دینا اور پیسے لے لینا، مگر میرے گلے میں جو رسا ہوگا وہ تم اتار لینا، ان کو نہ دینا۔ بس میں تھوڑی سی دیر میں ہی تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ بس ایسے ہی ہوا، باپ بیل کو بیچ کر رسا ساتھ لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔
بس تھوڑی سی دیر میں لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا، اور پھر وہ جس شہر میں بھی جاتا وہ کبھی بکرا، دمبا، کوئی بھی جانور بن جاتا اور باپ اسے بیچ دیتا اور پیسے لے لیتا اور رسا خود لے لیتا۔ بس جادوگر کو پتہ چل گیا اور پھر لڑکا گھوڑا بن گیا اور باپ کو کہنے لگا لگام نہیں دینی۔ بس جادوگر نے اپنی شکل چینج کی اور اس کے باپ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ وہ کہنے لگا کتنے پیسے ہیں؟ بس جادوگر نے اس کو خرید لیا۔ جب باپ نے لگام لینا چاہی تو جادوگر کہنے لگا لگام تو جانور کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس لگام کے بھی پیسے لے لو۔ بس اس نے اس لگام کے پیسے بھی لے لیے۔ بس شاگرد تو سمجھ ہی چکا تھا کہ استاد پہنچ گیا ہے۔ بس استاد گھوڑے پر بیٹھا اور ڈنڈے مارتا ہوا اپنے گھر لے گیا، کیونکہ لگام میں ہی سارا جادو تھا۔ بس جا کر اسے جانوروں میں باندھ دیا اور اپنے بڑے شاگرد کو حکم جاری کیا کہ اسے کبھی بھی دریا پر پانی پلانے کے لیے نہیں لے کے جانا، بس اس کو پانی یہیں پر پلانا ہے۔ ایسے ہی 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب بڑا شاگرد جانوروں کو پانی پلانے دریا پر لے کر جاتا تو گھوڑا پیچھے سے آوازیں لگاتا تھا۔ بس ایک دن جادوگر کہیں گیا ہوا تھا۔ بس بڑے شاگرد نے سوچا کہ اس گھوڑے کو بھی دریا پر لے جاتا ہوں۔ جیسے ہی گھوڑا دریا پر پہنچا بس وہ مچھلی بن کر دریا میں داخل ہو گیا۔ فوراً جادوگر کو پتہ چل گیا۔ بس وہ جادوگر ہوا میں اڑتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا۔ بس جادوگر بھی مگرمچھ بن کر دریا میں داخل ہو گیا۔ بس شاگرد بھی سمجھ چکا تھا کہ استاد میرا جانے دشمن بن چکا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ شاگرد دریا کے کنارے پر آیا اور کبوتر بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ پیچھے سے استاد بھی کنارے پر آیا اور باز بن کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ بس شاگرد سمجھ چکا تھا کہ اب میری موت قریب ہے۔ ایک محل کے اوپر سے یہ گزرے، نیچے بادشاہ کی بیٹی کھڑی تھی۔ بس شاگرد ہیروں کا ہار بن کر اس کے گلے میں ڈل گیا۔ اب جادوگر بے بس ہو گیا۔ بس جادوگر جنگل میں اتر گیا اور منصوبے بنانے لگا کہ میں کس طرح اس ہار تک پہنچ جاؤں۔ بس جادوگر شہنشاہ کے دربار میں پہنچا کہ تمہاری بیٹی کے گلے میں میرا ہار ہے، وہ مجھے دے دیا جائے، کیونکہ میں ایک جادوگر ہوں۔ اگر تو ہار نہیں دے گا تو میں تیری حکومت کو تباہ کر دوں گا۔ بس بادشاہ کہنے لگا ہار میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ بادشاہ بھی جادوگر سے ڈرتے تھے۔ بادشاہ اور جادوگر اندر محل میں چلے گئے اور شاگرد سمجھ چکا تھا کہ استاد ادھر بھی آ گیا ہے۔ بس وہ شہزادی کو کہنے لگا کہ تمہارا باپ یہ ہار لینے آ رہا ہے، تم نے یہ ہار نہیں دینا، مگر تمہارا باپ تمہیں مجبور کر دے گا، کیونکہ تیرا باپ جادوگروں سے ڈرتا ہے۔ بس تم نے ہار دینا نہیں ہے، تم نے ہار توڑ دینا ہے۔ بس جیسے ہی بادشاہ اور جادوگر پہنچے تو انہوں نے ویسے ہی بات کی جیسی شاگرد نے اسے بتائی تھی، کیونکہ اسی ہار میں سے شہزادی کو آواز آ رہی تھی۔ بس فوراً شہزادی نے ہار کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پھینکا جادوگر نے فوراً مرغا بن کر موتی کھانا شروع کر دیے۔ کسی ایک موتی میں شاگرد کی جان تھی۔ بس جادوگر مرغا بن کر گٹا گٹ موتی کھانے لگا۔ بس شاگرد کی موت ہی قریب تھی۔ شاگرد فوراً بلی بنا اور مرغے کی گردن توڑ دی۔ بس استاد کی موت ہو گئی اور شاگرد فوراً لڑکا بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹی بہت حیران ہوئی۔ سامنے جادوگر کی لاش پڑی تھی۔ بادشاہ لڑکے سے پوچھنے لگا تم بھی جادوگر ہو؟ لڑکا کہنے لگا ہاں میں بھی جادوگر ہوں، میرا استاد مجھے مارنا چاہتا تھا، بس میرا داغ لگ گیا، میں نے اسے مار دیا، ورنہ وہ مجھے مار دیتا۔ بس بادشاہ نے سوچا یہ تو بہت ہی طاقتور جادوگر ہے، اور لڑکے نے اپنی پوری داستان بادشاہ کو سنا ڈالی۔
اور بادشاہ نے اپنی لڑکی کا رشتہ اسے دے دیا اور اس کے ماں باپ اور بھائی کو بھی وہاں پر بلا لیا۔ دوستو عمل یہ ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اسی عمل سے انسان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بھی اس عمل کی مکمل معلومات لینی ہے تو بابا پیر سکندر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو بابا پیر سکندر سے معلومات لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد تم بھی بہت بڑے جادوگر بن جاؤ گے، کوئی بھی شکل اختیار کر سکو گے۔ اس عمل کو 9 لاکھ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے اور یہ عمل 7 مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ تو دوستو بابا جی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔